بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز زہرا سیدت فضہ سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار خادمہ کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا فرمانے کے ایک تسبیح مبارکہ کی تعلیم دی، جو بعد میں تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ فتح خیبر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا طلب سیدہ کائنات شہزادی کونین کو ایک کنیز عطا فرمائی، جو تاریخ میں فضہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ کنیز فضہ کے تفصیلی حالات تو میسر نہیں ہیں، جس سے یہ واضح طور پر معلوم ہو سکے کہ آپ رضی اللہ عنہا کب اور کیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، لیکن ان کے شرف صحابیت پر سب کا اتفاق ہے۔ سیدہ فضہ کا نام میمونہ تھا اور ایک روایت کے مطابق نویبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فضہ رکھا۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سیاہ فام ہونے کے باوجود انہیں چاندی بنا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق سرزمین حبشہ ایتھوپیا سے تھا، جسے غلاموں کی منڈی کہا جاتا تھا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی حبشہ سے تھا۔ نسلی اعتبار سے حضرت فضہ حبشی تھی اور صنفی اعتبار سے سیاہ فام کنیز تھی۔ حضرت فضہ نہ صرف گھر کے کام کاج میں مخدومہ کائنات کا ہاتھ بٹاتی تھی، بلکہ ان کے ہر دکھ سکھ میں بھی شریک رہتی تھی۔ اس طرح وہ سیدنا علی کے گھر کا ایک فرد بن گئی تھی۔ سیدہ کائنات اور جناب فضہ گھر میں کاموں کو ایسے انجام دیتی تھی کہ سیدت فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے برتن دھوتی تو حضرت فضہ گھر میں جھاڑو دیتی۔ سیدہ کائنات کھانے کا انتظام کرتی تو کنیز فضہ پانی اور لکڑی لاتی تھی۔ اس طرح سے گھر کے کاموں کو ایک دوسرے کی مدد سے انجام دیتی تھی۔ مخدومہ کائنات کا یہ خصوصی امتیاز تھا کہ وہ اپنی کنیز فضہ کے ساتھ عام لوگوں کی طرح کنیزوں جیسا سلوک نہ کرتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھی، اور سیدہ فضہ نے بھی ایک وفادار کنیز ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری سانس تک خاندان نبوت سے وابستہ رہیں۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی حافظہ اور عالمہ تھی، اور یہ فیض انہیں مخدومہ کائنات سے ہی حاصل ہوا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب فضہ بظاہر کنیز تھی، لیکن وہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی تھی، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مصیبت و بلا میں شریک رہیں۔ سیدہ کائنات کی وفات کے بعد جناب فضہ سیدہ زینب کی کنیزی میں آ گئیں اور مصائب کربلا میں سیدہ زینب کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سیدہ فضہ سیدہ زینب کے وصال کے چند سال بعد فوت ہوئیں اور ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانہ قبرستان باب الصغیر میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک وما علینا الا البلاغ المبین۔